بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 12 آج ہمارا سبق ہے پروین شاکر۔ پروین شاکر جو ہیں ان کی پیدائش 24 نومبر 1952 میں کراچی میں ہوئی ہے۔ ان کے اسلاف کا اصل وطن ضلع دربھنگہ بہار تھا۔ ان کے والد کا نام سید ثاقب حسین تھا جو خود شاعر تھے اور شاکر تخلص کرتے تھے۔ اسی حوالے سے پروین اپنے نام کے ساتھ شاکر لکھتی تھی، ورنہ ان کا ابتدائی تخلص مینا تھا، لیکن بعد میں پروین شاکر نام سے شہرت ملی۔ تو آپ ان کی تعلیم اور کہاں تک انہوں نے تعلیم کی، کہاں پر تعلیم حاصل کی، تو اس کے بعد ان کی زندگی کا سلسلہ کہاں چلتا رہا، کس طرح سے زندگی گزاری، یہ سارا کچھ ہمارے سامنے اس نوٹ میں ہے۔ اگر کسی کے پاس کتاب نہیں ہوگی تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے یہ نوٹ یہاں پر اس ویڈیو میں آ سکے۔ آپ ویڈیو پاز کر کے یہاں سے نوٹ لے سکتے ہیں۔ یہی نوٹ آپ کو پڑھنا ہے، لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ پروین کی ہم یہ غزل پڑھتے ہیں، پروین شاکر کی۔ جب ساز کی لے بدل گئی تھی، وہ رقص کی کون سی گڑھی تھی۔ شاعرہ فرماتی ہیں جس طرح سے بچپن کا خوبصورت زمانہ، اس کے بعد لڑکپن، اس کے بعد جوانی کب آ جاتی ہے، ذمہ داریاں کب پڑ جاتی ہیں، یہ کسی کو معلوم نہیں پڑتا۔ تو شاعرہ نے یہاں پر زندگی کی اس دور کو کہ جس طرح بچپن میں، لڑکپن اور جوانی میں ایک ناچ جیسی، رقص جیسی حالت ہوتی ہے، تو اس میں ساز کی لے کب بدل گئی، کب یہ ناچ بدلنا پڑا، یہ زندگی کا رقص کب بدلنا پڑا، کچھ معلوم نہیں، پھر کسی کو یاد بھی نہیں رہتا۔ اب یاد نہیں کہ زندگی میں آخری بار کب ہنسی تھی۔ دوسرا پڑاؤ جو زندگی کا ہے، اس میں شاعرہ ہمیں یہ دکھانا چاہتی ہیں کہ اب پھر بعد میں یاد بھی نہیں رہتا کہ زندگی میں آخری بار کب ہنسا تھا، ہنسی تھی۔ جب کچھ بھی نہ تھا یہاں پہ ماقبل، دنیا کسی چیز سے بنی تھی۔ شاعرہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو آج سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم سے ہی سب کچھ چل رہا ہے، لیکن جب دنیا ہی نہیں تھی، جب یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا اس سے پہلے، تو دنیا کس چیز سے بنی ہوئی تھی، یعنی قدرت کا جو نظام ہے وہ تو پہلے سے چل رہا تھا۔ مٹھی میں تو رنگ تھے ہزاروں، بس ہاتھ سے ریت بہہ رہی تھی۔ جس طرح سے انسان کی امیدیں، انسان کی آرزویں ہزاروں رنگ کی ہوتی ہیں، لیکن زندگی جو ہے یہ ہاتھ سے ریت کی طرح نکلتی چلی جاتی ہے، اس پہ کسی کا بس نہیں ہے عکس تو آئینہ کہاں ہے، تمثیل یہ کس جہاں کی ہے۔ شاعرہ یہاں پہ فرما رہی ہیں کہ اگر دنیا میں ہر ایک چیز اصلی نہیں ہے، یہاں پہ ہر ایک چیز اصل کی شکل ہے، اصل کا عکس ہے، تو مجھے بتاؤ وہ آئینہ کہاں ہے کہ یہ جس سے تمثیل، جس سے یہ تصویر آ کے یہاں پڑتی ہے، یہ تصویر کس جہاں کی ہے۔ تو شاعرہ یہ سوال کرنا چاہتی ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی بھی چیز حقیقی نہیں ہے، لیکن آخر کار وہ جہاں تو ہوگا، وہ جگہ تو ہوگی جہاں حقیقی اس ہر نقلی چیز کی اصل ہوگی، ہر اصل چیز ہوگی اور ایک حقیقت ہوگی۔ ہم کس کی زبان بولتے ہیں گر ذہن میں بات دوسری تھی۔ شاعرہ یہاں پہ فرماتی ہیں ہم کس کی زبان بولتے ہیں گر ذہن میں بات دوسری تھی۔ کہہ رہا ہے ہمارے نفاق کی یہ حالت ہے کہ دل میں تو ایک بات رہتی ہے اور زبان پہ ہم دوسری بات کہہ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو خدا کے ساتھ بھی ہمارے دل میں تو ایک بات رہتی ہے اور دوسروں کے سامنے ہم خدا کے ساتھ بھی دوسرے قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ تو کھلا نفاق ہے۔ تنہا ہے اگر ازل سے انسان، یہ بزم کلام کیوں سجی ہے۔ کہہ رہا ہے کہ شاعرہ فرماتی ہیں کہ اگر ازل سے، ہمیشہ سے انسان تنہا ہے، اکیلا ہے، تو یہ کلام کی بزمیں، محفلیں کیوں کر سجائی گئی ہیں، یعنی ان کا تو کچھ فائدہ ہونا چاہیے۔ پھر تھا آگی جب میرا مقدر، کیوں خاک میں پھر شفا رکھی تھی۔
شاعرہ فرماتی ہیں کہ خدا اگر تو نے مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے اگر آگ میں جلانا تھا تو کیوں خاک میں پھر شفا رکھی تھی؟ کیونکہ اسی مٹی میں اللہ نے ہر چیز کی شفا رکھی ہے، ہر درد کا مداوع رکھا ہے، اور اسی خاک میں ہم اس آگ کو بجھا سکتے ہیں، اسی خاک سے، ان اعمال سے کہ جو اس جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں، اسی خاک سے ہم دل کی اس آگ کو بجھا سکتے ہیں کہ ہم لالچ کو چھوڑ دیں، ہم اپنی آرزوؤں کو چھوڑ دیں۔ کیوں موڑ بدل گئی کہانی پہلے سے اگر لکھی ہوئی تھی۔ شاعرہ فرماتی ہیں اگر یہ کہانی پہلے سے لکھی ہوئی ہے، یعنی تقدیر لکھی ہوئی ہے، تو یہ کس طرح سے بدل سکتی ہے؟ جس طرح سے حدیث میں آیا کہ تقدیر کو بدلنے کے لیے صرف دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ حالانکہ دعا بھی تقدیر کو نہیں بدل سکتی، لیکن اللہ نے اس تقدیر میں دعا رکھی ہوتی ہے کہ جس سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں۔ یاد کیا آئیں گے وہ لوگ جو آئے نہ گئے، کیا پذیرائی ہو ان کی جو بلائے نہ گئے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کس طرح سے یاد آئیں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں، آئے گئے نہیں، تو کس طرح سے ان لوگوں کی عزت ہوگی جو بلانے پر بھی نہ گئے ہوں۔ بارشیں رقص میں تھی اور زمین ساکت تھی، عام تھا فیض مگر رنگ کمائے نہ گئے۔ کہہ رہے ہیں کہ بارشیں تو ناچ میں تھی، ناچ رہی تھی، اور زمین جو تھی وہ ساکت تھی، خاموش تھی، ٹھہری ہوئی تھی۔ عام تھا فیض مگر رنگ کمائے نہ گئے۔ کہہ رہا ہے کہ یہ جو قدرت کی طرف سے عنایتیں تھی، اس کا فیض تو عام تھا، فائدہ عام تھا، لیکن ہم نے اس میں رنگ نہ کما سکے۔ یعنی زندگی میں ایسے موقع تو آتے ہیں کہ جس میں ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ پر سمیٹے ہوئے شاخوں پہ پرندے آ کر ایسے سوئے کہ ہوا سے بھی جگائے نہ گئے۔ شاعرہ یہاں پہ ایک مثال دے کے سمجھاتی ہیں کہ شاخوں پہ پرندے آ کر اس طرح سے اپنے پروں کو سمیٹ کر سو جاتے ہیں کہ کتنی تیز ہوا چلتی رہے لیکن وہ وہاں سے ہوا انہیں نہیں بھگا سکتی ہے۔ یعنی جب آپ اپنے آپ میں ایک یقین پیدا کر لو تو آپ معمولی شاخ سے، بہت کمزور چیز سے بھی بہت زیادہ نفع اٹھا سکتے ہو۔ تیز بارش ہو، گھٹا پیڑ ہو، گھنا پیڑ ہو، ایک لڑکی ہو، ایسے منظر کبھی شہروں میں تو پائے نہ گئے۔ کہہ رہے تیز بارش، گھنا پیڑ، ایک لڑکی پیڑ کے نیچے کھڑی ہے، لیکن اس قسم کے منظر جو ہیں وہ شہروں میں تو نہیں پائے گئے ہیں، کیونکہ پہلے تو پیڑ ہی نہیں کہیں نظر آتے۔ اگر خدا نخواستہ اس سے تیز بارش ہو، گھنے پیڑ کے نیچے کوئی لڑکی ہو تو شہر کے اندر وہ لڑکی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ روشنی آنکھ نے پی اور سر مژگان خیال، چاند وہ چمکے کہ سورج بجھائے نہ گئے۔ تو شاعرہ نے آخری شعر میں اپنے دل کی پوری بھڑاس نکال لی ہے۔ اس طرح سے کچھ الفاظ معنی ہیں، انہیں آپ یاد کر لیں اور لکھ لیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ جن مصروں میں استعمال کیے ہیں ان کو تحریر کیجئے۔ وہ مصرے آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں غزل کے۔ درج ذیل اشعار کی تشریح کیجئے۔ مٹی میں تو رنگ تھے ہزاروں، بس ہاتھ سے ریت بہہ رہی تھی۔ اس میں ہم نے اس طرح سے لکھنا ہے تشریح۔ اس کے بعد لکھنا ہے مندرجہ ذیل اشعار پروین شاکر کے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ ان کی غزل ہماری درسی کتاب میں شامل نصاب ہے۔ شاعرہ فرماتی ہے، آگے جس طرح سے میں نے کی ہے تشریح تو وہ کر لیں گے آپ۔ اس کے بغیر پروین شاکر کی حیات کا تذکرہ کیجیے۔ پروین شاکر کی غزلوں کی خصوصیات تحریر کیجیے۔ پروین شاکر کا نظم نگاری پر تبصرہ کیجیے۔ تو یہ ان کے نوٹ سے یہ سارے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ 2 سے 5 لفظوں میں جواب۔ پروین شاکر کی سن پیدائش اور وفات لکھیے۔ یہ شروع میں لکھی ہوئی ہے۔ پروین شاکر نے BA کی ڈگری کس کالج سے حاصل کی، یہ بھی نوٹ میں ہے۔ انگریزی کے علاوہ پروین شاکر نے کس مضمون میں MA کیا۔ پروین شاکر کے PhD کا موضوع کیا تھا۔ پروین شاکر کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ پروین شاکر کا کلیات کس نام سے شائع ہوا۔ پروین شاکر کے کوئی 3 شعری مجموعوں کے نام لکھیے۔ تو یہ آپ کو آج کا